وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان، عافیت اور صحت کی حالت میں رکھے. آج ہماری اس کورس کی تکمیل کا دن ہے. میں آپ سب کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. اہلاً و سہلاً مرحبا. کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچ شکر. الحمدللہ الحمدللہ ہمیں اس نے آج اس مقام تک پہنچایا
اور آج ہم بیسک عربک گرامر کورس کے بعد ایڈوانس گرامر کورس پارٹ 1 کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اسی کی توفیق، اسی کے اذن سے میں اور آپ اس قابل ہو سکے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ میرا نام رخشندہ خلیق ہے۔ میں نے ایک الہدیٰ کراچی فرسٹ بیچ سے کورس کیا۔ عربی گرامر سے تعارف تو اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ہو چکا تھا، لیکن کورس کے دوران ہی گرامر ایز اے سبجیکٹ پڑھی اور پھر سیکھی۔ کورس کے اینڈ پر خواہش تھی کہ گرامر میں مزید آگے پڑھوں، لیکن الہدیٰ سٹاف میں ایز اے سٹاف جب جوائن کر لیا تو پھر کئی سال گزرتے چلے گئے۔ الحمدللہ ہر شعبے میں کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، لیکن عربی گرامر سیکھنے کا شوق کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا ہی رہا۔ شاید 2013 کی بات ہے کہ سعدیہ سعد صاحبہ نے الہدیٰ کی عربی گرامر ٹیچر کو ٹریننگ کا ایک پروگرام انہوں نے ارینج کیا، الہدیٰ نے ارینج کیا، ان کو بلایا، جس میں ٹیچر نہ ہونے کے باوجود میں نے صرف اپنے شوق کی وجہ سے شرکت کی تھی، اور اس کے بعد تو پھر گرامر ٹیچنگ کا سفر شروع ہو گیا۔ الہدیٰ کراچی کی مختلف برانچز میں کئی بیچز میں نے گرامر کروائی، اور ساتھ ہی ساتھ سر عامر سہیل کے عربی گرامر بیسک ایڈوانس کورسز آن لائن کرتی رہی۔ پھر اس کے بعد مختلف ان کی صورتیں اور احادیث جو انہوں نے کورسز کروائے گرامیٹیکلی انالیسس کے، وہ بھی کیے الحمدللہ۔ اس کے بعد 2019 میں کووڈ کے دوران الہدیٰ کراچی کے فیس بک پیج سے ہمارا پہلا عربی گرامر کا کورس آن لائن جو ہے نا وہ ہوا، اور میری آن لائن ٹیچنگ کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد جو یہ کورس تھا اس 40 لیکچرز تک کا کورس تھا، اور اس میں الہدیٰ سے باہر بہت سی طالبات نے یہ کورس کیا۔ یہ جو کورس تھا یہ 40 لیکچرز پہ تھا، جو کہ اسم، فعل اور حرف پر مشتمل تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس سفر کا آغاز کیا، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی مجبوری، ان کی کلاسز مس ہوتی نہیں یا کورس ہی چھوٹ گیا۔ بہت کم لوگ تھے جو مکمل کر پائے، لیکن اس کورس کے بعد بیسک کورس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ اس کورس کا فیڈ بیک بہت اچھا ملا تھا، تو نیکسٹ کورس سے پہلے الہدیٰ ای لرننگ ایپ بن چکی تھی، تو عربی گرامر کا کورس اسی ایپ سے پریزنٹ کیا گیا، جو کہ اسم کے ٹاپک پہ مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ جو علم مجھے عطا ہوا ہے اسے آسان طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکوں۔ میں خود بھی چاہتی تھی کہ جہاں تک کر سکوں اسے ٹرانسفر کروں تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اس کورس سے فائدہ کیا ہوگا، یعنی اس کورس کے مقاصد کیا تھے، ان کو دوہرا لیتے ہیں۔ اچیومنٹ ہم کر پائے کہ نہیں کر پائے۔ مقاصد یہ تھے کہ جو کورس تھا ہمارا پہلا، وہ تھا 40 لیکچرز پہ۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے اسم کا کورس کیا وہ 20 کلاسز تھیں، اس کے بعد فیل کیا تو وہ بھی 25 کلاسز پہ تھا۔ اب یہ جو جس کی آج تکمیل ہے، یہ ایڈوانس عربک گرامر کورس پارٹ 1، اس کا جو ڈیوریشن تھا، جو دورانیہ تھا، وہ 20 ویکس تھا، 20 ہفتے۔ ہر پیر کو 4 سے 5:30 تک کلاس ہوتی تھی، اور مقاصد اس کے یہ تھے کہ ہم دوران تلاوت قرآن مجید کو سمجھ سکیں، اس کو اپنے اندر اتار سکیں، پھر قرآن مجید میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو، ہم اس پہ غور کر سکیں،
اس میں گہرائی میں جا کے اس کو سمجھ سکیں. اور اس کی سمجھ کا طریقہ کیا ہو سکتا تھا کہ اسم اور فعل، اسماء، افعال اور حروف میں ہونے والی تبدیلیوں کے قواعد کو سمجھنا، ان کے رولز کو سمجھنا، تاکہ ان کی جو چینج آتی تھی کلمات کی بناوٹ سے بالکل صحیح معنی ہم اخذ کر سکیں. اب اس میں ہم کتنے کامیاب ہو سکے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوران تلاوت قرآن مجید کو سمجھنا. اسم کی جملوں میں حیثیت، فاعل ہے یا مفعول ہے، گرامر کے رولز سمجھنے کے بعد یہ بہت آسان ہو گیا. پھر فعل کی گردان سے، اس کے صیغوں کی بناوٹ سے پہچان ہوئی کہ فاعل کون ہے، کون کام کرنے والا ہے، کس پہ کام ہو رہا ہے. فعل معروف ہے، فعل مجہول ہے، فعل امر ہے، کسی کو حکم دیا جا رہا ہے، فعل نہیں ہے، کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے. یہ ہم پہچان سکیں. اور الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سٹیپ پہ آ کے ہم بہت اچھی طرح درست مفہوم سمجھ سکتے ہیں. اور آگے اسٹوڈنٹس کے تاثرات سے بھی اندازہ ہوگا کہ وہ اس مقصد میں کتنا کامیاب ہوئے. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں غور و فکر، اس کے لیے عربی گرامر میں بات میں تاکید، سٹریس، تعجب کا اظہار، تشبیہات، نہیں اور پھر نہیں میں بھی شدت، اور اس قسم کے اور رولز اور پھر الفاظ کا استعمال جن سے قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا، محسوس کرنا آسان ہوا. مثلاً ایک مثال ہم لیتے ہیں سورہ العصر کی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، ہم ٹرانسلیشن اسی طرح کرتے ہیں نا، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یہ میرا خیال ہے کہ ٹرانسلیشن سبھی کو آتی ہے، لیکن گرامر پڑھنے کے بعد جو سمجھ آئی اس سورہ کی اور قدر آئی اللہ تعالیٰ کے احسانات کی، اور جتنا شدت سے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت اتار کے ہمیں کس قسم کے خسارے سے بچا لیا. واو یہاں پہ قسمیہ ہے، قسم ہے کہ بات آسان چھوٹی نہیں ہے، قسم کھا کے کہی گئی. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی بات کو یقین دلانا ہو تو قسم ہی کھاتے ہیں. تو قسم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر قسم کے ساتھ ان الانسان، بے شک انسان، یقیناً انسان، کہ اس میں کوئی شبے کی بات ہے ہی نہیں. اور پھر لفی خسر، لام تاکید، پہلے کلام اللہ کا، پھر قسم کھائی گئی، پھر انا کا استعمال زور کے لیے، سٹریس کے لیے، شدت کے اظہار کے لیے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لفی، لام بھی تاکید والا، کہ یقیناً خسارے میں ہے. اور خسرن معرفہ اسم نہیں، نکرہ اسم لایا گیا. ہر طرح کا نقصان اس میں آ گیا، بے کرا نقصان، ہر طرح کا نقصان، دنیا کا بھی، آخرت کا بھی، اعمال کے لحاظ سے بھی، مال کے لحاظ سے بھی، اولاد کے لحاظ سے بھی، جس کو ہم گن ہی نہیں سکتے ایسا نقصان. قسم کھا کے کہا گیا کہ انسان بہت زیادہ، بہت بڑے خسارے میں ہے. پھر ساتھ ہی اللہ آ گیا، اللہ استثناء، ان لوگوں کو الگ کیا گیا. کون ہے وہ لوگ؟
الذین آمنو، جو ایمان لائے. سب سے پہلی شرط ایمان. وعملوا الصالحات، اور پھر اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر حق اور صبر کی وہ تلقین کرتے رہے. نہ صرف خود کیا بلکہ اوروں کو بھی ساتھ کیا. انسان کو پوری طرح جھنجھوڑنے کے لیے پہلے قسم، پھر انا کا استعمال، پھر لام تاکید کے لیے، اتنی شدید خسارے کا بتا کے خبردار کر کے پھر بتایا گیا کہ اس خسارے سے کون لوگ بچ پائیں گے. صرف بچیں گے وہی جو ایمان لا کر حق اور صبر کی تلقین کریں گے. یقین کریں جب میں نے پہلی دفعہ یہ سورہ گرامیٹیکلی انالائز مجھے کیا تو اتنی شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ ہم کتنی لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کس طرح تاکید کی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کتنی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہ الفاظ کا استعمال، قسم کا استعمال، پھر نکرہ اسم کا استعمال، اور پھر یہ سب کر کے خسارے کی شدت بتا کے پھر بتایا گیا کہ یہ کام کرو گے تو بچ جاؤ گے. اب یہ ہمارے اوپر ہے، اتنا تدبر کر کے، اتنا ڈیپ میننگ سمجھ کے بھی ہم اگر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو صحیح تدبر اور فہم کے ساتھ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کر سکیں. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ کس طرح ہم تدبر کر سکتے ہیں. مثلا سورہ الاخلاص، قل کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اب یہ سمپل اس کا ترجمہ ہے، لیکن جب ہم نے لم کے بارے میں پڑھا، حرف جو ہے یہ لم فعل کے ساتھ آتا ہے، تو لم کی جو شدت ہم نے محسوس کی، نفی کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، لا بھی ہے، لیسا بھی ہے، اور کئی چیزیں ہیں، لیکن جو لم کے لیے ہرگز نہیں جو کام اس لفظ میں نے کیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ بات لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کیسی شدت کے الفاظ، ہر چیز کی نفی شدت کے ساتھ. یہ عام ہم قرآن پڑھتے ہوئے محسوس ہی نہیں کرتے، تو جب گرامر پڑھی تو ان چیزوں کا احساس ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے بارے میں سمجھ بھی سکیں اور پھر اس پہ عمل بھی کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے ای لرننگ پلیٹ فارم سے اس کورس کو مکمل کیا. انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری رہے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ایک نہیں بلکہ مختلف کورسز سے مستفید ہوں. اس کورس کے ای لرننگ پلیٹ فارم کی لنک کے حوالے سے تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی کہ ہمارا پیٹرن یہ تھا کہ سب سے پہلے لائیو کلاس ہوگی. لائیو کلاس کے بعد ریویژن کے لیے سمری پوسٹ کی جاتی تھی. پورٹل پہ سمری اپلوڈ ہونے کے بعد اس کے ساتھ ہی اس کا کوئز اور ورک شیٹ بھی پرووائڈ کی جاتی تھی. جو سمری اپلوڈ ہوئی اس کی اور کلاس ریکارڈنگ کی بیسس پہ گروپس میں ڈسکشن ہوتی تھی، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ ڈسکس کر لیتے تھے یا تو اپنی گروپ انچارج کے ساتھ یا پھر اپنی واٹس ایپ ایڈمن کے ساتھ. اسٹل اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، ہم ساتھ کے ساتھ پورٹل پہ
آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں، اور انشاءاللہ جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، کورس کے اینڈ پہ آپ کو ایک گرانڈ اسائنمنٹ سبمٹ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ اسائنمنٹ آج کی کلاس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے گا۔ گول یہ ہے کہ جو اہم نکات، جو اہم پوائنٹس، اہم ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے، ان سب کی بیسس پہ آپ کی ایک ریویژن اوپن بک فائنل اسائنمنٹ آپ کو دیا جائے گا۔ آپ اپنے نوٹس کھول کے اس کی مدد سے اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ فکر کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 10 ورکنگ ڈیز دیے جائیں گے، یعنی اگر ہم ویکنڈس کو ملا لیں تو 2 ویکس کا ٹائم ہوگا، لیکن یہ اسائنمنٹ آپ اپنی انچارجز کو ٹائملی سبمٹ کریں گے تو وہ آپ کو اس کو چیک کر کے اس کی بیسس پہ آپ کے مارکس اپڈیٹ ہوں گے، اور اس کی بیسس پہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ای لرننگ کے بارے میں۔ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ What is e-learning؟ بہت مختصر سا آپ کو e-learning کا تعارف کراتے ہیں۔ It's learning through an electronic device using digital resources۔ اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمام دنیا تک ہم authentic knowledge of قرآن and حدیث ہم پہنچا سکیں۔ الیکٹرانک ڈیوائسز کیا ہیں؟ وہی جو آپ کامنلی یوز کرتے ہیں، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس ہیں، موبائل فونز اور ٹیبس۔ اور ہم ریسورسز کون سے یوز کرتے ہیں جب ہم ایجوکیشنل پروسیس ای لرننگ پہ کرتے ہیں؟ وی یوز پریزنٹیشنز، امیجز، ویڈیوز، آڈیو ریکارڈنگز، آن لائن ٹیکسٹ باکس۔ الوداع ای لرننگ کے کی فیچرز جو ہیں ان میں آن لائن ایڈمیشنز، وچ مینس کہ آپ دنیا کی کسی بھی جگہ پہ ہیں، آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ وی ہیو اسٹوڈنٹس پورٹل، آن لائن فی کلیکشن کا سسٹم ہے، آن لائن کوئزز ہیں، اسائنمنٹس ہیں، ای اٹینڈنس ہے، اور پھر سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا کورس۔ اور سرٹیفکیٹس دینے کا جو ہمارا بیسک کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے دیٹ اسٹوڈنٹس مسٹ اچیو 80% اینڈ ابو ان اٹینڈنس، 80% اینڈ ابو ان دیئر اسسمنٹس اور اسائنمنٹس۔ تمام ای لرننگ کے جو کورسز ہیں دے آر انسٹرکٹر لیڈ کورسز، جس میں کہ پراپر کورس پلان کیا جاتا ہے، ٹائم لمٹ ڈیفائن ہوتا ہے کہ اس کا جو کورس کا ڈیوریشن ہے وہ کتنا ہوگا۔ تمام پارٹیسپینٹس ورچولی پریزنٹ ہوتے ہیں کلاس روم میں۔ دیر از این انٹریکشن بٹوین اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس، اور بالکل ایک کلاس روم کی انوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ ٹریننگ ویڈیوز جو ہے کہ ہاؤ ٹو رجسٹر یور سیلف in any e-learning course، آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ پورٹل کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اور ویریس ہماری ٹریننگ ویڈیوز ان انگلش اینڈ اردو، دے آر بوتھ اویلیبل آن ای لرننگ ویب سائٹ۔ ڈفرینٹ کورسز جو ہم اب تک آفر کر چکے ہیں ان کی جو بیسک کیٹیگریز ہیں، القرآن، تربیہ کورسز، عقیدے پہ بیسڈ کورسز اور حدیث پہ بیسڈ کورسز ہم آپ کو آفر کرتے ہیں۔ پہلی فرصت میں آپ وزٹ کیجیے ویب سائٹ اینڈ گیٹ مور ڈیٹیلز e-alhuda.com سے۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Jazakallah khair Sadia Baji for an amazing introduction to e-learning courses and e-learning platform۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے فیملیئر ہوں گے، بہت سے لوگ ڈفرینٹ کورسز کر رہے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کو الہدا ای لرننگ کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو تو آپ اپنی واٹس ایپ کی گروپ انچارجز کو میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارا نمبر جب سیو کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی ڈفرینٹ کورسز کے فلائرز اور ان کی انفارمیشن حاصل کرنا۔ آگے چلنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اپنی ٹیم کا چھوٹا سا تعارف کروا لیں۔ ہماری ٹیم میں ماشاءاللہ بہت ڈفرینٹ سے لوگ موجود ہیں، جو کچھ تو الہدا کے برانچز میں کام کر رہے ہیں، کچھ نے ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے، اور یہ ڈفرینٹ ایج گروپس، ڈفرینٹ ریجنز سے لوگ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کورس کو آپ کے لیے ممکن بنا سکتے۔ اس کورس کی ٹیم میں ہمارے پاس جو مین کام تھے وہ تھا سب سے پہلے کہ ہماری اسکرپٹنگ، کورس کا اسکرپٹ تیار کیا جاتا تھا، رخشندہ خلیق باجی خود کرتی تھیں۔
She used to do research on different books. مختلف کتابوں سے اس ایڈوانس کورس میں مٹیریل پریپیئر کیا گیا. پورے اسکرپٹنگ کے بعد وہ اسکرپٹ ہمارا پریزنٹیشن بننے کے لیے جاتا تھا. اور I, Naima Khaliq, was responsible for the presentations. پریزنٹیشن بنانے میں ہم اس چیز کا دھیان رکھتے تھے کہ جو کچھ اسکرپٹ میں کہا گیا ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے پریزنٹیشن میں موجود ہو، لیکن اس کو اس طریقے سے کنسائز رکھا جائے کہ ریپیٹڈ انفارمیشن نہ ہو اور پورا کلیئر میسج آپ تک پہنچے. اس میں کئی جگہ پہ ہمیں ڈفرینٹ بکس کو کنسلٹ کرنا ہوتا تھا، قرآن اور احادیث کے ریفرنسز ڈھونڈنے ہوتے تھے. تو الحمدللہ بہت سی احادیث پہ ریسرچ کرنے کا موقع ملا. نیکسٹ اسٹیپ از اپروول. آپ کا جو بھی مٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا تھا وہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 سے 4 لوگ اکٹھے بیٹھ کے اس کا اپروول کرتے تھے. ہر پی پی ٹی، ہر سمری کو اپروو کر کے آپ کے ساتھ پورٹل پہ شیئر کیا جاتا تھا. کوئز ٹیم میں ہمارے ساتھ شمائلہ باجی، افشاں باجی اور سعدیہ بٹ باجی موجود تھیں. ان تینوں کی مدد سے ہمارے پاس 2 طرح کے کوئزز ریڈی کیے گئے، ایک وہ جو پورٹل پہ ڈالے گئے اور ایک وہ جو آپ کے ساتھ کلاس میں پوچھے گئے. ان 2 طرح کے کوئزز کی پریپریشن کے بعد اگین ان کی بھی اپروول ہوتی تھی، اور اس اپروول کے بعد الحمدللہ آپ کے ساتھ پورٹل پہ کوئزز اور ورک شیٹ شیئر کی جاتی تھیں. اس ساری ایکٹیویٹی کے علاوہ ماشاءاللہ ہماری جو گروپ انچارجز تھیں وہ بہت ایکٹیو رہیں. الحمدللہ ان میں سے بہت سو نے بہت کچھ اس کورس سے سیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نئی راہیں کھولی. جیسے ہماری ایک گروپ انچارج نے پہلے تو عربک گرامر کورس اپنے الہدا کے کورس میں ہی پڑھا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ 40 کلاسز کا جو کورس تھا اس میں بھی ہمارے ساتھ رہیں، پھر ناؤن کے کورس میں، پھر فیل کے کورس میں، اور اب ایڈوانس کورس میں. الحمدللہ she got an opportunity to teach at الہدا لاہور برانچ، اور وہاں پہ انہوں نے گرامر ایز اے سبجیکٹ پڑھائی. جیسے جیسے ہم آگے چلتے ہیں ویسے ویسے ہمارے ساتھ اور لوگ جڑتے جاتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ایز اے ٹیم جوائن کریں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، گھر سے نکلنا مشکل ہے، کمٹمنٹ لمبی کمٹمنٹ کرنا مشکل ہے، تو آپ کسی شارٹ کورس میں کمٹمنٹ کر لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیکنیکلی اتنے ساؤنڈ ہوں کہ آپ ہمیں ایز اے زوم ماڈریٹر جوائن کر سکیں. ضروری نہیں کہ سبجیکٹ کی گروپ میں آپ ایز اے گروپ انچارج کام کر سکیں، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچوں کو بڑوں کو بہت اچھے سے پڑھا سکتے ہیں تو آپ ہمیں ایز اے ٹیم ممبر جوائن کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ راہ آسان کریں. چلیں اب ہم ایک بہت انٹرسٹنگ سی نظم سنتے ہیں جو کہ عربی گرامر کے مطابق رشتوں سے متعلق ہے. نحوی دلہن کا مبتدا شوہر اہل مدارس کے لیے. فراغت کے بعد جب لڑکی مدرسے سے اپنے گھر آئی تو چند دنوں بعد اس کی ماں نے پوچھا، بیٹی میں چاہتی ہوں کہ اب تیری شادی کر دی جائے، بتا تجھے شوہر کیسا چاہیے؟ لڑکی بولی، اماں میرا شوہر مبتدا ہونا چاہیے. جب میں اس کی زندگی میں خبر بن کر جاؤں تو ہماری زندگی کی ترکیب اسمیہ خبریہ بن کر رہے. ماں حیرت سے منہ تکنے لگی، پھر مسکرا کر بولی، بیٹی تو اگر فعل بنے اور تیرا شوہر فاعل تو بھی تو زندگی کی ترکیب مکمل ہو جائے گی. بیٹی نے تن کر کہا، نہیں اماں، میرا شوہر مبتدا ہی ہونا چاہیے. جانتی ہو جو مبتدا ہوتا ہے وہ لفظی اور معنوی عوامل سے خالی ہوتا ہے. میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر جسمانی اور مالی مشکلات کا شکار ہو. شوہر اگر مبتدا ہوا تو زمانے کے جار مجرور اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. ماں کو ہنسی آ گئی. اس نے کہا، میری نحوی بیٹی، تو جس مبتدا کے فضائل بیان کر رہی ہے وہ کبھی کبھی مؤخر بھی ہو جاتا ہے. فرض کرو تمہارے شوہر کی زندگی میں اگر تم سے پہلے ہی کوئی بیوی خبر بن کر آ چکی ہو تو پھر تیرا شوہر تیرے لیے مبتدا مؤخر ہی ثابت ہوگا. بیٹی بولی، اماں میں نے اسی لیے تو مبتدا پسند کیا ہے. وہ مؤخر ہو یا مقدم ہمیشہ مبتدا ہی ہوتا ہے. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک فعل کا ہمیشہ ایک ہی فاعل ہوتا ہے.
جبکہ ایک مبتدا اگر چاہے تو اس کی 4 خبریں ہو سکتی ہیں۔ بس ماں دعا کرو کہ ہم دونوں جب شادی کے بعد معطوف علیہ بنیں تو خوشیوں کے معطوفات کم نہ ہوں، جب ہم شادی کے بعد موصوف بنیں تو اولاد کی صفت ہمیشہ قائم رہے، ساس جب آراب بن کر سامنے آئے تو میں مبنی کی طرح ڈٹی رہوں، خود غیر منصرف رہوں مگر اپنی نند کو منصرف بنا کر رہوں۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، مولا میری ذوالحال بیٹی کو اپنی رحمت کے حال سے مالا مال فرما، دنیا کے نکرہ سے بچا کر اپنی معرفت کا معرفہ بنا، فتنوں کے ممیزات کے بیچ اسے تمیز کی حیثیت عطا فرما۔ اگر ہم اس دنیا سے محذوف بھی ہو جائیں تو ہماری دعائیں ہماری بیٹی کی زندگی میں ضمیر کی طرح موجود رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم تھوڑا سا لیسن بھی لے لینا، صرف ہماری باتیں ہی نہ ہوں، ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں ساتھ۔ آج کا ٹاپک ہے حال۔ ہاں جی، کیا حال ہے آپ کے؟ ہم حال کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سب کا حال اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے اور مستقبل میں بھی اچھا رکھے اور علم و عمل میں بہت برکت عطا فرمائے۔ حال وہ منصوب اسم ہے، یعنی منصوبات میں سے ہے، وہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل، مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے۔ حال وہ منصوب اسم جو مفرد ہو تو نکرہ آتا ہے اور حال مرکب بھی آتا ہے، یعنی اس کی 2 قسمیں ہوئیں، حال مفرد اور حال مرکب۔ یہ حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مبتدا کی حالت بیان کرنے کے لیے بھی آ جاتا ہے، خبر کی حالت بیان کرنے کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں بتا چکی، مفرد بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ مفرد بمقابل جملے کے ہے، یعنی سنگل ورڈ بھی ہو سکتا ہے، اور مرکب یعنی پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، حال مفرد ہوگا تو نکرہ اسم ہوگا، مثلا فارغن، اس کا مطلب ہوتا ہے بیکار، اسفن، رنج کی حالت میں، حالتیں ہے نا ساری یہ، غضبانہ، غصے کی حالت میں، صیبن، بچپن کی حالت میں، ضعیفن، کمزوری کی حالت میں، قیاما وقعودن، کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے۔ مثلا جاءنی زید ضاحکن، یا جاءنی الطالب ضاحکن، میرے پاس طالب علم ہنستا ہوا آیا۔ جاءنی الطالبانی ضاحکتین، ضاحکین ہے یہاں پہ، یہ غلط ہوئی بھی ہے، مؤنث کے ساتھ ضاحکین آ گیا اور مذکر کے ساتھ ضاحکتین آ گیا، یہ چینج ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ، اتنے پروف ریڈنگ کے باوجود غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، انسان ہے، کہیں نہ کہیں ڈنڈی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، فرمائے۔ تو یہ ہے کہ جاءنی الطالبۃ ضاحکۃ، میرے پاس طالبہ آئی ہنستی ہوئی۔ جاءنی الطالبانی ضاحکین، یہ یہاں پہ ضاحکین آئے گا، قطعین نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ 2 طالب علم میرے پاس آئے ہنستے ہوئے۔ پھر نیچے ہے جاءنی الطالبتان ضاحکتین، میرے پاس 2 طالبات ہنستی ہوئی آئیں۔ جاءنی الطلاب ضاحکین، میرے پاس سب طالب علم آئے ہنستے ہوئے۔
जाअन तालिबातु दाहिकातिन, मेरे पास सब तालिबात हंसती भी आई। देखें, इसमें जो हाल होता है ना, इसमें इस जो है जुल्हाल, उसके मुताबिक उसकी हालत आती है, और वो तादाद और जिन्स के एतबार से उसके मुताबिक होती है। अगर दो हैं तो उसकी जो हाल आएगा वो भी मुसन्ना होगा, और अगर जमा है तो जमा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना था। तो ये सब मुफरद थे, और मुफरद लफ्ज़ इस्तेमाल हुए थे हाल बताने के लिए, जुमले नहीं थे, जुमले इस्तेमाल नहीं हुए। अगली आयत जो है वो मिसाल है उसकी, फरजा मूसा इला कौमिही गज़बाना अस्सिफा। रजा फेल माजी, मूसा अलैहिस्सलाम फाइल, इला जो है हर्फ जर है, कौम मजरूर इस्म, और फिर अगर साथ ही मिलाएं तो ये मुरक्कब इजाफी बन गया। आए मूसा या पलटे मूसा अपनी कौम की तरफ, अपनी कौम की तरफ पलटे। हाल क्या था उनका? गज़बाना, हाल नंबर 1 है, गुस्से में भरे हुए। और असिफन, हाल नंबर 2, असिफन रंज की हालत में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ सख्त गुस्से और हालत रंज में पलटे। जिसका हाल बयान किया जाता है ना, उसे जुल्हाल कहते हैं। जैसे इस मिसाल में मूसा अलैहिस्सलाम जुल्हाल हैं। जुल्हाल या साहिब हाल, दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दोनों तरह कह सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि जुमला जो है वो भी हाल बन के आ सकता है। और जुमले की 2 किस्में होती हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। असल बात जो नोट करने वाली है वो ये कि जब जुमला हाल होकर आएगा ना, जब जुमला हालिया बनेगा, तो उस वक्त जुमले में कोई ना कोई कनेक्ट करने वाली चीज होनी चाहिए। जुमले में कोई चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो राबित या कनेक्टर बने। राबित बने या कनेक्टर कह लें, बात एक ही है। अब ये राबित या कनेक्टर 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो ज़मीर हो सकती है या वाव, और ये वाव हालिया कहलाता है। एक और वाव भी आपने बिल्कुल आम देखा था ना, वो अतफिया था। वाव अतफ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए। ये जो वाव है ना, इसे वाव हालिया कहते हैं, और इसका ट्रांसलेशन हम इस तरह करते हैं, इस हाल में या इस हालत में या जब के, इस तरह की ट्रांसलेशन होती है। तो बाज़ औक़ात ज़मीर बनती है और बाज़ औक़ात वाव बनता है, और बाज़ औक़ात दोनों ही कनेक्टर बनते हैं। जब जुमला इस्मिया हाल बन के आ रहा होता है तो उस तरह के, जैसे कि मैंने बताया कि ज़मीर भी हो सकती है, वाव हालिया भी कनेक्टर का काम करेगा। जुमला फेलिया जब हाल बन के आ रहा होता है तो आप जानते हैं कि फेल माजी भी हो सकता है और फेल मुजारे भी हो सकता है। जब जुमला फेलिया का फेल मुजारे होगा तो कनेक्टर सिर्फ और सिर्फ ज़मीर ही होगी। ये नीचे वाली बिल्कुल एंड पे जो लाइन है, जब जुमला फेलिया में राबित इस्तेमाल होते सिर्फ ज़मीर आ सकती है, लेकिन यहाँ पे ये है एक्सेप्शन कि सिर्फ फेल मुजारे के साथ ऐसा होगा, माजी के साथ नहीं। फेल मुजारे में राबित जो है ना वो ओनली ज़मीर ही होगी। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, वजाऊ अबाहुम। यहाँ पे आप नोट करें कि जाऊ माजी का तीसरा सीगा है, लेकिन इसके आखिर में अलिफ का इजाफा नहीं है, जैसा कि तीसरे सीगे में होता है ना, ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू। ज़हाबू के एंड पे हम अलिफ का इजाफा करते हैं, हमने पढ़ाई ऐसे है। लेकिन जब मैं कुरान की आयत लिखूंगी तो वह जाऊ के बाद अलिफ नहीं लिखूंगी, अगर लिखूंगी तो गलती करूंगी।
کیونکہ قرآن میں اس آیت میں اس جگہ پر اس فعل کے ساتھ الف نہیں لکھا ہوا. اگر کہیں اور لکھوں گی کسی طرح بھی تیسرا سیگا تو پھر الف ڈالوں گی. لکھتے ہوئے ہم قرآن کو فالو کریں گے، قرآن کی آیت کو. تو وجاؤ اباہم، وہ اپنے ابا کے پاس آئے، عشاء کے وقت، یبکونا جملہ فعلیہ ہے، اور ہم کی ضمیر جو ہے نا یہ رابط کا کام کر رہی ہے. جاؤ کا جو فعل ہے وہ بھی ہم ہے، وہ میچ کر رہا ہے ذوالحال. جاؤ میں ہم اور یبکون دونوں کی ضمیر سیم ہے. یبکونا جملہ فعلیہ حال ہے، دونوں میچ ہو رہے ہیں نا. تو فعل مضارع جب بھی حال ہو کر آئے گا تو اس میں جو ضمیر موجود ہے وہی رابط کا کام دے گی. اس میں ہم جاؤ میں الف نہیں لگائیں گے، واو نہیں. یہاں پہ اب دیکھیں آ گیا نا فعل مضارع، اب ہم یہاں پہ رابط کے لیے واو نہیں لگائیں گے. جب ماضی جملہ فعلیہ جو ہے نا وہ ہوگا، اس کا فعل ہوگا، تو گرامر والے کہتے ہیں کہ قد لگانا لازمی ہے. لیکن یہاں پر کوفی اور بصری علماء کی رائے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ لازمی لگانا چاہیے قد، اور کچھ کہتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتی ہوں، ان میں آپ پہچانیں کہ ان میں رابطہ کیا ہے، اور صاحب حال کو پہچانیں اور پھر حال کی بھی پہچان کریں. یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جئتو والشمس طالعۃ، جئتو میں آئی، والشمس اس حال میں، واو اس حال میں، الشمس طالعۃ کہ سورج طلوع ہو رہا تھا. اس کو کہہ سکتے ہیں میں سورج طلوع ہوتے ہوئے آئی. اب اس میں دیکھیں الشمس طالعۃ پورا ایک جملہ ہے نا، جملہ اسمیہ ہے. جئتو میں انا فاعل ہے، اور الشمس طالعۃ میں کوئی ضمیر جئتو کے لیے نہیں ہے. تو یہاں پر واو رابط کا کام کر رہا ہے. جئتو والشمس طالعۃ، میں اس وقت آئی جب سورج طلوع ہو رہا تھا، یعنی میں سورج طلوع ہونے کے وقت آئی، میں سورج طلوع ہوتے ہوئے آئی. پھر ایک مثال ہے رجع العمال، مزدور لوٹے، وہم متبعون، عمال کہتے ہیں مزدوروں کو، وہم متبعون جملہ ہے، اور یہاں پر ہم ضمیر جو ہے نا عمال کی طرف لوٹ رہی ہے اور رابط کا کام کر رہی ہے. واو بھی یہاں پہ رابط کا کام کر رہا ہے. جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، بعض اوقات ضمیر رابط کا کام کرتی ہے اور کہیں واو رابط کے طور پر آتا ہے، اور بعض اوقات ضمیر اور واو دونوں رابط کا کام کرتے ہیں. قرآن میں جیسے اور مثال دیکھیں، ادخلوا الباب سجدن، تو سجدن حال کے طور پر آیا. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا، تو قیامن جمع ہے قائم کی، اور قعودن جمع ہے قائد کی. قائد کون ہوتا ہے؟ بیٹھنے والا، اور قائم قیام کرنے والا. تو اس بات پر توجہ رکھیے گا کہ مصدر آپ کو ملے اگر حال، تو مصدر گرامر والوں کے نزدیک اسم الفاعل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اسم المفعول کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اگر مصدر ملے تو آپ اسے اسم الفاعل کی تعبیر میں کر کے حال بنا سکتے ہیں. جیسے ادخلوا الباب سجدن، اس کو ایز اے مصدر ٹریٹ کرے نا تو ساجدینہ کے معنی میں ہو جائے گا، ساجد اور ساجدین اس کے معنی میں ہو جائے گا. سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہاں بھی حال مفرد ہے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. پھر قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عجوز، وَأَنَا عجوز جملہ اسمیہ
حال بن کے آ رہا ہے، اور واو رابط کا کام کر رہا ہے۔ انا کی ضمیر بھی علی دو کے لیے کے مطابق ہے، تو دونوں ہی یہاں رابط کا کام دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بولی، ہائے میری کمبختی، کیا میں جنوں گی اس حالت میں کہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں؟ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ تو لا تقربو میں جو انتم کی ضمیر ہے نا وہ، اور وانتم سکارا واو بھی آ گیا، دونوں رابط کا کام کر رہے ہیں۔ قالو لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، وہ بولے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، واہ رابط کا کام دے رہا ہے اس حال میں کہ نحن عصبۃ، نحن عصبۃ جو ہے جملہ اسمیہ ہے، یہاں پہ جملہ اسمیہ ہے کہ اس حال میں ہم ایک جتھا ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَهُوَ ظَالِمٌ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور واو یہاں پہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس کے لیے ظالم تھا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اس کو میں پہلے بتا چکی ہوں۔ قَالَ اهْبِطُوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعضکم لبعض عدو، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تو یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ رابط کا کام کرے گی۔ تو واو حالیہ استعمال کرنے کا ایک ہی مقام ہے، اور بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جب آپ جملہ فعلیہ استعمال کریں گے نا حال کے طور پر، تو اس کا فعل مضارع استعمال کرنا چاہیں، فعل مضارع لانا چاہیں، تو پھر آپ نے صرف ضمیر کو رابط بنانا ہے اور واو استعمال نہیں کرنا۔ باقی آپ دیکھ لیں گے کہ کہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں اور بکس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس طرح ایک چھوٹا سا اس کا تعارف کروا دیا ہے، اب آپ اسٹوڈنٹ کے تاثرات سنیں گے، کیا کہتے ہیں۔ ہینڈ ریز کریں آپ لوگ اور بات مختصر کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی موقع مل سکے۔ جی ایمان دانش، آپ بات کیجیے۔ آپ نے اس کورس سے السلام کیا کی؟ وعلیکم السلام۔ جی میم، میں نے یہ جو ہے اس آپ کے ساتھ کافی عرصے سے کر رہی ہوں، جب بیسک تھا تب بھی کیا، پھر یہ ویب سائٹ کے اوپر لانچ ہوا، پھر تب بھی دوبارہ ریپیٹ کیے اسم فیل دوبارہ سے، اور ابھی یہ ایڈوانس کورس، تو بہت کچھ سیکھنے میں ملا الحمدللہ۔ اور اب یہی انتظار ہے کہ ابھی نیکسٹ آپ اس کا جو پارٹ ہے وہ کب لانچ کریں گے تاکہ ہم پھر انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے۔ تو آپ کو یہ سب کچھ جو آپ نے پڑھا ہے یہ اسی صورت میں آپ کے پاس رہ سکتا ہے، آپ کو یاد رہ سکتا ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس سے جڑے رہیں گے، آپ کسی کو پڑھانا شروع کر دیں یا ایز اے سٹاف جوائن کر لیں، تاکہ یہ ڈوز آپ کو تھوڑی تھوڑی مسلسل ملتی رہے، تو اسی سے آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے، آپ کے علم میں اثر بھی اور اس کا سارا کچھ۔ کہ جو ہوتی ہے عموماً شکایت کے گرامر بہت مشکل ہے، یہ یاد نہیں رہتی، اور قرآن پر اپلائی کرتے ہو تو ہمیں بالکل بھی کبھی ذہن میں بھی نہیں آتی۔ تو جب تک آپ پڑھانا نہیں شروع کریں گے یا ایز اے کوئی ٹیم ممبر اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے، آپ کو یہ یاد نہیں رہے گی۔ جی فرزانہ آپ بات کیجئے۔ فرزانہ سعودی عرب سے ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں اور بہت سارے کورسز بھی کر رہی ہیں،
اس کے ساتھ یہ گرامر کا کورس بھی کر رہی ہیں. جی فرزانہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. میرا الہدا سے جو پاکستان کے جو کورسز ہیں ان کا استاذہ رخشندہ خلیق کا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح ہمیں پڑھایا، میں ان سے ناؤن میں، فعل میں اور اب ایڈوانس کورس میں بھی ساتھ ہوں، اور میری دل سے خواہش ہے کہ انشاءاللہ میں استاذہ کے ساتھ ان کی ٹیم کا حصہ بن جاؤں انشاءاللہ تعالی، تاکہ کہ ہمیں گرامر بھولے نہ. اور جی بالکل بالکل. واقعی قرآن میں پڑھنے سے بہت بہت فرق پڑتا ہے اس سے. استاذہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا پوری کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. جی گلسہیل آپ بات کیجیے. گلسہیل انڈیا سے ہیں. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں تو آپ سے لاک ڈاؤن سے جڑی ہوئی ہیں. پہلے جب میں نے شروع کرا تھا تو مجھے بالکل گرامر سمجھ میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی مجھے اچھا لگ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے میں آپ کے ساتھ جڑی رہی تو مجھے ماشاءاللہ سے اب گرامر میں تو اتنا انٹرسٹ آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کرتے کرتے میں ایڈوانس تک پہنچ گئی ہوں. اب میری بس یہ خواہش ہے کہ آپ ہم سب کو قرآن کی صورتوں سے ترکیب سکھائیں، جیسے آپ نے ابھی تھوڑا سا اسٹارٹ بھی کیا تھا. تو بس میری یہی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے جڑی رہوں اور میں اس کو بھی مکمل کروں قرآن کے ساتھ پورا. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی توفیق دے. یہ ہم سب کرتے ہیں. جی ملیحہ عرفان. جی السلام علیکم. الحمدللہ میں نے بہت سیکھا اس کورس سے. انفارچونیٹلی لاسٹ 2 ویکس میں ادھر تھی نہیں، میں گئی ہوئی تھی لاہور، اور وہاں پر جا کے بس کوشش کے باوجود بھی، کیونکہ ہم لوگ لاہور کے ہیں تو مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ آپ کی کلاس کو میں بالکل بھی اٹینڈ کر سکوں. تو اب میں 4:15 بجے کی بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے بائی چانس دیکھا 4 بجے ٹائم تھا، اور میں نے کیونکہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا تھا، ہم ہاسپٹلائز، میں نے اس سے کروانا پڑا ہمیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا بزی زیادہ رہے. الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے بہت سیکھا اس کورس سے. لیکن تھوڑا سا مجھے یہ مزید بھی ایک زیادہ تھوڑا سا سیکھ لو نا، لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے. جیسے ابھی اب مزید سیکھے افعال سیکھیں، اور پھر جب قرآن پاک کھولتے ہیں تو اتنا کچھ سامنے ہوتا ہے جو گیس نہیں کر سک رہے ہوتے کہ یہ کیا چیز ہے ایگزیکٹلی، اور فوراً ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت سیکھنا باقی ہے، اور مزید مطلب کہ مجھے بس یہ انفارمیشن چاہیے کہ آپ نیکسٹ کورس کب کروائیں گی، اور کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ یہ جو ابواب پڑھے ہیں، جو مزید سیکھے ابواب ہیں، ہم لوگ آسانی سے یہ گرامر پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے ہم قرآن پاک میں، کیونکہ ان میں وہ ہوتے ہیں نا، آپ نے کروائے تھے حروف علت والے ابواب، انہیں پہچاننا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب اس کمبینیشن میں آتے ہیں. تو یہ چیزیں مجھے مشکل لگ رہی ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں آتا. جب میں نے تھوڑا سا زیادہ سیکھے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بالکل ہی کچھ نہیں آتا. تو میں چاہوں گی کہ آپ پلیز نیکسٹ کورس کا بھی ہمیں کچھ آئیڈیا دیں کہ آپ کب کرواتے ہیں. اللہ کرے کہ میں اس کو جلد کروا سکوں، اور انشاءاللہ ایڈوانس کورس 2 جو ہوگا وہ حروف علت پر ہی انشاءاللہ کریں گے، کہ اس میں بہت وسعت ہے اس میں. جی ہے نا، آپ بات کیجیے. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ماشاء اللہ یہ تیسرا کورس تھا، پہلے اسم کا کیا، پھر فعل کا کیا، اور ابھی ایڈوانس کورس آپ کے ساتھ کرنے کا موقع ملا، اور ماشاء اللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور جو کچھ سیکھتی رہی، میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کو میں قرآن پہ اپلائی کروں. میں اس رول کو، جو رول جس ہفتے ہم پڑھتے تھے، اگلے دن کے جو لیسن میں آتی تھی، میں اس رول کو ہائی لائٹ کرتی ہوتی تھی. الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا، اور ثلاثی مزید فی کے ابواب میں پڑھنے کا بہت مزہ آیا، کیونکہ اس میں پڑھنے کے بعد اب اور گہرائی کا پتہ چلا کہ کون سا ورڈ کس اس میں آ جاتا ہے، کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ان کی خصوصیات بہت اچھی لگی، اور اب کوشش یہ ہوگی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس میں لا کے اس کے اپلائی کرتے رہوں، اور آگے انشاءاللہ سکھانے کا موقع بھی اللہ مجھے دے. اور اللہ سے خواہش کروں گی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کی ٹیم کا حصہ ضرور بنوں، تاکہ اس چیز کے ساتھ جڑی رہوں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. آپ ایسا کیجیے گا کہ جو بھی ٹیم کا حصہ بنے وہ اپنے انچارج کو، گروپ انچارج کو ضرور ایک دفعہ انفارم کر دے پرائیویٹلی یا گروپ میں ہی،
ताकि आपको एक ग्रुप की शक्ल में हम ज्वाइन करवा सकें। जी रिजवाना सर, आप बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी मैंने आपके साथ शुरू से आपके साथ हूँ। इसम किया, फेल किया और ये एडवांस कोर्स किया और माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं जिस तरह सूरह बकरा हिफ्ज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी। जैसे ये आयत है इसमें 190 वकातिलू फी सबीलिल्लाह, तो फिर इसमें ये एडवांस कोर्स करने के बाद ये जो सलासी मजीद फ़ी है इसको अप्लाई करना मुझे आ गया और फिर मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी शुरू हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। आप बहुत कुछ सीखा हमने आपसे और आपकी टीम से। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए और हम आपसे मुस्तफ़ीद होते रहें इसी तरह। और आपके एडवांस आगे जो पार्ट 2 है उसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया सबका बहुत ज़्यादा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए कि हम ये मिलकर इस पे दोबारा कर सकें। अच्छा, अब इस वक्त पहले पोल कर लेते हैं और फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं बाकी कमेंट्स लेती हूँ। ठीक है आसिया? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके पास आपकी स्क्रीन पे अब एक पोल आ गया होगा। किस तरीके से एक्सेस करना है? बिल्कुल टॉप पे स्क्रीन पे, अगर आप मोबाइल से हैं तो आपकी स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रिकॉर्डिंग का बटन आ रहा है, लाइव है और साथ 3 बार्स आ रही हैं। आप उस 3 बार्स पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप अपने पोल को देख सकें। अगर ये पोल आपके पास नहीं खुला हुआ तो आप इस तरीके से खोल सकते हैं, नहीं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल के सवाल आएंगे। हम वो सवाल इकट्ठे एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। बाब इफ़ाल की खुसूसियात: मुताद्दी बनाना, लाजिम बनाना, मुबालगा। आपको इसमें से जो उसकी खुसूसियात लगती हैं आप उन पे क्लिक कीजिए और अपना आंसर रिकॉर्ड कर लें। बाब तफ़ील की खुसूसियात: आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं, मुताद्दी बनाना, एहतमाम और तदरीज। बाब मुफ़ाला की खुसूसियात: मुशारकत, मुबालगा, मुताद्दी बनाना। बाब तफ़ाउल की खुसूसियात: तकल्लुफ़, एहतमाम या तदरीज या तसन्नु। बाब तफ़ाउल की खुसूसियात: इश्तिराक, मुबालगा और शिद्दत, तख़यील, मुताद्दी बनाना, कभी कभी फ़ेल लाज़िम का मानी भी देता है। बाब इस्तिफ़ाल की खुसूसियात: तलब या ख्वाहिश का इजहार, कभी कभी फ़ेल लाज़िम का मानी देता है, कभी कभी फ़ेल मुताद्दी का मानी देता है। बाब इन्फ़िआल की खुसूसियात: हमेशा फ़ेल लाज़िम का मानी देता है या हमेशा फ़ेल मुताद्दी का मानी देता है। आखिरी सवाल है बाब इफ्तिआल की खुसूसियात: मुबालगा और शिद्दत, तसन्नो, फ़ेल लाज़िम का मानी देता है या शराकत। इस वक्त गोल ये है कि आपकी रिपीटेशन हो जाए। अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने रिप्लाई किया है। कोशिश कीजिए कि आप ये खोल के इसके अंदर अपने आंसर्स रिकॉर्ड करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको किन अबवाब की कौन सी खुसूसियात समझ में आई हैं। आपको जो बेहतर जवाब लगता है वो आप आंसर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम इन अबवाब की खुसूसियात को अभी डिस्कस भी करेंगे। दो मिनट और वेट करते हैं।
چلیے ہم اپنے پول کو اینڈ کرتے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ابواب ثلاثی مزید کی خصوصیات. سب سے پہلے ہم نے باب پڑھا باب افعال. باب افعال کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ فعل کو متعدی بنا دیتا ہے، فعل لازم کو بھی متعدی کر دیتا ہے. پھر باب تفعیل متعدی کا معنی بھی دیتا ہے، لیکن اس کی خاص بات تدریج ہے، کسی کام کو بتدریج کرنا، آہستہ آہستہ کرنا. علامہ اس نے سکھلایا، آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ. پھر مفاعلہ، باب عین کے اوپر زبر ہے، زیر لگی ہوئی یہاں پہ مفاعلہ ہے. مشارکت، دو اشخاص، دو گروپ، دو قومیں یا کوئی بھی دو کیٹیگریز جو ہوں ان میں آپس میں مقابلہ. باب مفاعلہ کا خاص جو ہے اس کی صفت ہے. تفاعل، یہ باب جو ہے اس میں کسی کام کو اہتمام اور تکلف کے ساتھ کرنا. باب تفاعل، اس میں اشتراک، جیسے مفاعلہ میں بھی شراکت ہے، مشارکت ہے، لیکن باب تفاعل کی خصوصیت یہ ہے کہ دونوں فاعل ہوں. اس میں نے آپ کو مثال دی تھی سورہ النبا کی پہلی آیت ہے، اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. دونوں ہی فاعل. اس میں مبالغہ بھی ہے اس باب میں، اور یہ فعل لازم کا معنی بھی دیتا ہے. باب انفعال، باب انفعال جو ہے یہ صرف اور صرف اس میں فعل لازم ہی ہوتے ہیں، متعدی نہیں ہوتے. اس لیے نہ تو اس کا مفعول ہوتا ہے اور نہ پھر اس کا پھر مجہول بنتا ہے، نہ ماضی اور نہ مضارع. باب افتعال، اس میں بھی مبالغہ، شدت، تصنع اور شرکت دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے. سب کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن مبالغہ اور شدت. باب استفعال جو ہے وہ طلب اور خواہش کا اظہار. استغفرہ، استغفرہ، اس نے بخشش طلب کی. اور پھر استطعم، اس نے کھانا مانگا. یا اسی طرح اس کے افعال میں خواہش اور طلب کا اظہار ہوتا ہے. کبھی یہ فعل لازم کا معنی دیتا ہے اور کبھی کبھی فعل متعدی کا بھی معنی دیتا ہے. تو یہ تھے آپ کے ابواب. تو اب ہم لے لیتے ہیں سٹاف کے تاثرات سے پہلے ہم اپنی محترم استاذہ کا اپنے لیے میسج سن لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ایک اور کورس تکمیل کی طرف جا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی کوششیں، آپ کی ٹیچر کی کوششیں، ان کے مددگاروں کی کوششیں، سب کی کوششیں قبول فرمائے، بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. اور علم کا راستہ تو ایسا ہے کہ جسے کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے. آپ اللہ کے راستے میں نکلیں اور آپ پڑھتے رہیں اور سیکھتے رہیں اور اس علم کو آگے پھیلاتے رہیں تاکہ زیادہ گرپ کے ساتھ یا زیادہ مضبوطی کے ساتھ آپ دین کا علم سیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور مددگار ہو. اب کچھ سٹاف کے تاثرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شمائلہ کاشف ہے. الحمدللہ میرا قرآن کا ترجمہ جاننے کا شوق اللہ تعالیٰ نے الہدیٰ میں ایڈمیشن لینے کے بعد استاد فرحت ہاشمی صاحبہ کے زیر سایہ مستند و قابل اساتذہ کے ذریعے پورا کروایا.
कुरान का तर्जुमा, उसकी तफसीर और फिर तदब्बुर और हिफ्ज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान कुरान के अल्फाज का आपस का ताल्लुक़, आयत की प्लेसमेंट और सूरतों का आपस में रब्त जान सके। इन सब के लिए इन डेप्थ स्टडी के साथ साथ कुरानिक ग्रामर को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे तालीम दीन के कोर्स में मेरी ग्रामर टीचर रक्षंदा बाजी ही थी। मैंने उनसे रेगुलर और फिर एक्स्ट्रा क्लासेस में बहुत कुछ सीखा। इसके बाद मैंने सर आमिर सुहेल की ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब लेक्चर्स के ज़रिए अपने इल्म में इजाफे की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अलहुदा में पिछले 3 बैचेस से ग्रामर पढ़ा रही हूँ, लेकिन इस एडवांस कोर्स के ज़रिए जहाँ बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मालूम चीज़ें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आईं। अब अल्लाह के फजल से ग्रामर और तफसीर करवाते हुए मज़ीद शरह सदर और कॉन्फिडेंस महसूस होता है। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि अपने सफ़र इल्म को कभी रुकने न दें। एक सफ़र की तकमील के बाद दूसरा सफ़र शुरू कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमाइला काशिफ हमारे साथ प्रूफ रीडिंग टीम में भी शामिल थी और मशावरत भी हम मिलके करते थे आपस में। जी, तशरीफ कर ले, क्या ख्याल है? तशरीफ करते हैं, इसके लिए आप हाथ खड़ा कीजिए। तो बेनिश अंसारी, नहीं, जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, नुसरत है कि जी बेनिश है? बाजी नुसरत नुसरत, बात कर। जी नुसरत, आप किससे करेंगी आप तशरीफ? बाजी बाबे इकबाल। बाबे इफ़ाल में जी बाजी अंजला से करूं। जी कीजिए। अंजला युंजिलु इंजालुन, अंजिल ला तुंजिल, मुंजिलुन मुंजलुन, उंजिला युंजलु। ठीक है, चलें आगे। सबीन मुजफ्फर बाबे तफील से करेंगी। सीन बा हारूट। सब्बह जी युसब्बिहु, तस्बीह, सब्बिह, ला तुसब्बिह, मुसब्बिहुन, मुसब्बहुन, सुब्बिहा, युसब्बहु। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत है। जी, बेनिश अंसारी, आप कीजिए। बाप है मुफ़ाअला, मुफ़ाअल, बाप मुफ़ाअला से कीजिए। जीम हा दाल, रूट ले ले। जीम हा दाल, जाहदा युजाहदु, मुजाहिदतुन, जादिल जाहिद, ला तुजाहिद, मुजाहिदतुन, मुजाहदुन, जुहिदा युजाहदु। चलें किसी और रूट से भी कर लें। ठीक आप किसी से हा करेंगी? जी बाजी हाजरा युहाजिरु, मुहाजिरतुन, हाजिर ला तुहाजिर, मुहाजिरिन मुहाजरन, हुजिरा युहाजर। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। जी, गुल सुहेल, या इससे पहले आपसे अस्मा मून, आप कीजिए। बाब तफाउल, बाब तफाउल से कीजिए। रूट जी आप ले लीजिए। जी बोलिए। बाजी रूट वर्ड बता दीजिए दोबारा। फाइन लाम ही ले लीजिए। आगे जिसने सुनाना फ़ा है वो रूट लेटर ढूंढ के रखें। जी जी तफ़ाअला यतफ़ाअलु, तफ़ाउलुन, तफ़ाअल, ला ततफ़ाअल, मुतफ़ाइलुन, मुतफ़ाअलुन, तुफ़ुइला, युतफ़ाअलु। शाबाश। जी, हिना बिलाल, बाब जी मैम। तफाउल कीजिए। तफाउल।
तफाउल से मैम रूट वर्ड खुद ही बता दें। जी जी बोलिए। जी मैम ऐसे करती हूँ, ये रूट वर्ड है नून स्वाद रा से कर लेती हूँ। ठीक है जी ठीक है जी मैम, ये हो जाएगा तनासरा या तनासरु तनासरुन तनासुरन। ठीक है आइन जी पर कलमा पर पेश। जी तनासुरन, तनासुरन इसका मस्दर हो जाएगा। तनासरु ला तनासरु मुतनासिरुन मुतनासरुन, और जो इसका माजी मजहूल बनेगा तुनूसिरा युतनासरु। जी बिल्कुल। तफ़ाअला यतफ़ाअलु तफ़ाउलन, तफ़ाअल ला ततफ़ाअल मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाअलुन तुफ़ूइला युतफ़ाअलु। जी बरीरा कामरान। जी टीचर। जी मैं आप कॉफ लाम बा से करूं। जी काफ लाम कॉफ लाम बा जी। इन कॉलाबा यंकलिबु इनकिलाबुन इनकलिब ला तनकलिब मुनकलिबुन। जी बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आसिया अब्दुल बासित, आप किससे करेंगी? बाब इस्तिफ़आल। बाब जी जी इस्तिफ़ाल नहीं है जी, इफ्तिआल, बाब इफ्तिआल है। इफ्तियाल। जी अच्छा, इसमें इख्तलाफा से कर लेते हैं। खा लाम फा, इख्तलाफा यानी इख्तलाफ करना। ठीक है। इख्तलाफा यख्तलिफु इख्तिलाफुन इख्तलिफ ला तख्तलिफ मुख्तलिफुन मुख्तलफुन उख्तलिफा युफ्तख युफ्तलखु। युख्तलफ, बिल्कुल हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। जी अब बाब है बाब इस्तिफ़आल, जिसमें तलब और ख्वाहिश का मफहूम पाया जाता है। जी फरिहा नाज। जी फरिहा। जी 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 ग- मैं गैन गैन फारा। ठीक है। ठीक है। इस्तगफर युस्तगफरु युस्तगफिरु इस्तिगफार इस्तगफिर ला तस्तगफिर मुस्तगफिरुन मुस्तगफरुन उस्तगफिर उस्तगफर और युस्तगफिर। उस्तग़फिरा युस्तग़फरु और उस्तगफिर युस्तग़फरु। और जो इसका फेल मुजारे है ना, उसमें भी या जो अलामत मुजारे है उस पे पेश नहीं, उस पे ज़बर आएगी। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में इजाफा का फरमाए। जी ये हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनके नोट्स आप देखिए कि कितने खूबसूरत, कितने नीट, और ऐसे लगता है कि जैसे कोई प्रिंटिंग है, माशाल्लाह। और इतनी मेहनत के साथ उन्होंने क्लास कभी ले सकती थी, कभी नहीं ले सकती थी, कभी देर सवेर, कभी रिक्शे में सुन रही हैं क्लास को, और कभी घर पहुंच के बिल्कुल एंड का टाइम आ गया है लेकिन सुनती भी आ रही हैं रास्ते में। तो अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात जो भी आपने इल्म के रास्ते में सही हैं, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए, बेहतरीन अजर से नवाजे। और इनके नोट्स देखे तो मेरा दिल खुश हो गया। आप सब ने भी यकीनन बहुत मेहनत की होगी, और इसलिए कि ये जो नोट्स हैं ये आपका एसेट है। आपने जो सीखा है, जब आप इसको देखेंगे आपको फौरन पूरा एकदम से जैसे खिड़कियां खुल जाती हैं। तो अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे और आपको मज़ीद इल्म में आगे आगे ले जाए, और इसका बेहतरीन अदर भी अता फरमाए। और आप किस तरह जुड़ सकते हैं ना इन चीज़ों के साथ, कि आप जब देखेंगे तो याद आ जाएगा, लेकिन हर वक्त याद करने के लिए, अपना ईमान ताज़ा रखने के लिए, अपने आप को आगे आगे रखने के लिए इल्म में, उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहें।
تو ابھی آج ہمارے کورس کا اینڈ ہو رہا ہے، اور یہ جو کورس ہے یہ لاسٹ ویک شروع ہوا ہے اور رمضان تک ہوگا. اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، آئندہ رمضان کی تیاری کے لیے اس کو جوائن کیجئے. اور یہ آپ کے سامنے ہے اس کے فلائر، ہم آپ کے گروپس میں بھی اس کو شیئر کر لیں گے. اس کو آپ جوائن کیجئے ضرور انشاءاللہ. میری بھی پوری نیت ہے کہ اس کو میں نے جوائن کرنا ہے، اس لیے کہ یہ کورس ختم ہو گیا تو تھوڑا سا ٹائم ہوگا کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں. رمضان کے لیے بھی تیار کر لیں اور فریش ہو جائیں، اپنا ایمان بھی فریش کریں، اور مزید اللہ کے ساتھ کلوز ہونے کے لیے، جڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اس کو مزید بڑھا سکیں. جی اسٹاف کے تاثرات. ایک اور ہماری ساتھی ہیں سعدیہ بٹپا جی، جنہوں نے ہمارے ساتھ نہ صرف کورس کی اسکرپٹنگ میں مدد کی بلکہ پریزنٹیشنز کی پروف ریڈنگ اور سمری کے پریپریشنز میں یہ آگے رہیں. ان کا جو ریفلیکشن ہے وہ میں شیئر کر لیتی ہوں. Apart from everything, I learned a lot from this course. My learning was from two perspectives. One, from the student point of view. Many things which I learned previously just by reading the books, those concepts are more clear now. When a teacher like you explained these things in easy words. When I prepared the summaries of your lessons, I was able to understand those lessons from a teacher's point of view. That is how I learned to teach the things I knew to students in. I learned what to deliver and how to deliver. In short, it was an amazing journey which led me to open many untouched topics in my already acquired groups and made me download and read many new grammar books. میرے خزانے میں اضافے کے لیے بہت شکریہ. جی اب آپ میں سے کون اپنا شیئر کرنا چاہے گا؟ جی طلعت مظفر آپ بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم ماشاءاللہ بہت ہی اچھا یہ ہمارا کورس رہا، اور منڈے کا دن تو ایسے انتظار کرتے تھے جیسے کوئی گھر میں مہمان آنے والا ہے. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھے آپ کے ساتھ، بہت ہی اچھی آپ نے ماشاءاللہ کلاس میں ہمارے ساتھ کوآپریشن کی ہے. بہت اچھا آپ کا یہ اسٹاف ہے ماشاءاللہ. سب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور میں نے تو خیر بہت کوشش کی سیکھنے کی، آگے اللہ قبول کرنے والا ہے اور آپ کو اللہ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. جی سعدیہ احمد. سعدیہ احمد بات کیجئے. نہ جی میرا کھلا نہیں تھا، ان میوٹ نہیں ہوا تھا. جی السلام علیکم. جی باجی مجھے اصل میں ایک کورس آن لائن مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ میں اصل میں عدت میں ہوں، تو مجھے سمجھے میرا وقت اتنا اچھا گزرا، اتنی مجھے اس سے فائدہ ہوا. میں جو ہوں فقہ القلوب بھی میں اپنی ٹیچرز کی کوآپریشن سے وہ بھی میں آن لائن لے لیتی ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور مجھے لگتا نہیں میں کٹ آف ہو گئی اتنے دن، اور میں گھر میں بیٹھ کے یہ سب سیکھ رہی ہوں. بلکہ میرے ساتھی وہاں کوئی کوشچن کرتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، تو مجھے اتنا فائدہ ہوا. کل میرے ایک ساتھی نے مجھے فون کیا، تو ان کو یہ اس میں جو فقہ القلوب ہے اس میں ان میں یہ ان یضاف الشر الی الفاعل، اس میں ان کو مسئلہ آ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی حذف کر دیا جاتا ہے فاعل نا، تو ان یحذف الفاعل یہ تھا، تو کبھی فاعل حذف کر دیا جاتا ہے. مجھے بڑے آسانی سے ان کو سمجھانے میں کیونکہ ہم نے مجہول پڑھ لیا ہے، تو اس میں پتہ ہے کہ ہمیں اریدہ، یہ سورہ جن کی آیت 10 ہے جس میں اریدہ لکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے
اریدہ مجہول ہوتا ہے تو ان کو بتایا کہ اس میں فائل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو انہوں نے حذف کر دیا فائل کو، تو اس میں مجہول لے آئے وہ۔ تو مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی آگے بتانے میں فائدہ ہو رہا ہے، اور میرا وقت بہت اچھا گزرا۔ آپ لوگوں کا اتنا میں شکریہ ادا کروں کم ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے۔ جی نصرت ناز۔ جی باجی جب سے کووڈ کے دور سے جب شروع ہوا تھا گرامر کا کورس، تو جب سے آپ کے ساتھ ہوں الحمدللہ، اور انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے گرامر میں۔ اور اس سے مجھے نا دوسرے کورسز میں بھی الحمدللہ بہت فرق پڑا، بہت فائدہ ہوا۔ جب میں ترجمہ یاد کرتی ہوں تدبر قرآن میں، تو مجھے الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے، اور جو آپ نے بتایا نا رولز، وہ میں جتنے جیسے پڑھتی گئی نا، ان کو الحمدللہ وہ قرآن کی اس آیات میں ان کو ڈھونڈتی رہی۔ جیسے لم ابھی آپ نے بتایا تھا، لم کی جتنی مثالیں ملی سب، اور اسی طرح فعل کا صلہ کرنے میں نا سب سے زیادہ مجھے جو مطلب سب سے اچھا ٹاپک لگا تھا وہ فعل کا صلہ لگا تھا۔ اور ایک معنی میں ہم سمجھتے تھے ضربہ معنی ہے، اور اس میں تو بیان کرنا لکھا ہوا ہے، ایسا کیوں ہے؟ کہیں مارنا لکھا ہوا ہے، کہیں بیان کرنا، تو اب سمجھ میں آیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں جب میں حدیثیں پڑھتی ہوں تو الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے نا اس میں جب استادہ ورڈ ٹو ورڈ کر رہی ہوتی ہیں تو مجھے اس کے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اور یہ الحمدللہ آپ ہی کی بدولت ممکن ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اور صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں اسی طرح پڑھاتی رہے، اور ہم آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ یہی ارادہ ہے کہ اس کو ایڈوانس کا سیکنڈ لیول کر کے پھر انشاءاللہ پڑھانے کا ارادہ ہے۔ بالکل، اس میں دیکھیں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہی سے ہے۔ آپ کی نیت کیا اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا اور مجھے توفیق دی کہ میں اس میں پارٹ دے سکوں۔ دیکھیں اسما مون، آپ بات کیجیے اب۔ جی باجی، الحمدللہ آپ کا پڑھانے کا طریقہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے، اس سے مجھے سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی۔ اس سے پہلے مجھے گرامر بہت زیادہ مشکل لگتی تھی، مجھے تو لگتا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ایک دفعہ میں نے کوشش بھی کی تھی ایک کورس کرنے کی، لیکن میں نہیں کر سکی تھی۔ مجھے نصرت ناز نے اس کورس کا فیل کا پچھلے سال بتایا تھا، میں پچھلے سال سے آپ کے ساتھ ہوں۔ جب میں نے وہ کیا تو باقی میں نے اسم پھر خود سے سننا شروع کر دیا تھا، اور الحمدللہ اس میں بہت زیادہ پھر میری دلچسپی بڑھی، اور اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور اب دوبارہ اسم بھی اس کے اندر ریپیٹ ہو گیا اور فیل بھی، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے، اور ہم لوگ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ آمین آمین۔ جی بریرہ اور اس کے بعد پھر آسیہ۔ بریرہ آپ بات کیجیے۔ جی السلام علیکم استاذہ، مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ، میں فیل کورس سے آپ کے ساتھ ہوں، تو جب بھی میں شروع ہوتا ہے کورس مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن بعد میں پھر اتنا مجھے اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں بھی سورہ بقرہ حفظ کر رہی ہوں، تجوید کے کورس، اب میں جب قرآن پڑھتی ہوں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ گرامر بھی ساتھ انالائز ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ نے بہت اچھا کرایا، اور جو ہے جو ہماری گروپ انچارج نیئر باجی، انہوں نے بھی بہت اچھا ہمیں سکھایا، ایڈوانس لیول تھوڑا مشکل لگ رہا تھا لیکن ماشاءاللہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ۔ جی آسیہ۔ جی السلام علیکم۔ میں تو خاص طور پہ آپ کو ٹریبیوٹ پیش کروں گی کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ جو پڑھایا ہے ہمیں، اور آپ کی ساری جو ٹیم ہے اس کو بھی سلوٹ ہے میری طرف سے۔ اور خاص طور پہ جب ہم نقرہ کلاس میں ہوتے تھے تو جتنی فریشلی وہ ہمیں پڑھاتی رہی ہیں، تو وہ جو ایک انسیت محسوس ہوتی تھی، یعنی کہ اس طرح لگتا تھا کہ ہم مطلب آپس میں ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ سب سے زیادہ یہ بھی ہے کہ میں حالانکہ پہلے میں نے آن لائن کیا ہے تھا کورس، آئی تھنک آسٹریلیا کینیڈا سے کوئی پاکستانی تھی خاتون، لیکن ان کا پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا تھا، لیکن وہ جو عقیدہ وائز جو تھی نا، وہ کچھ پوائنٹس ہوتی نا، وہ بہت زیادہ مطلب مجھے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ ایون ایک دفعہ گروپ میں بات ہوئی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی، تو ان کی بہت سارے جو تھیں وہ مسلکی اختلاف کی وجہ سے کئی تو
بہت زیادہ ان کو کہہ رہی تھی کہ ان کے تو بیانات سننے ہی نہیں چاہیے، یہ موضوع پہ مسائل جو آپ کو پتا ہے فقہی مسائل ہیں یہ جو کنٹروورشل ہوتے ہیں وہ بھی نا، تو مجھے یہ تھا کہ میں نے کافی دیر مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا یہ کس طرح سے بات کریں، اور خاص طور پہ ہم گرامر سیکھ رہے ہیں تو صرف ہمیں اس پر رہنا چاہیے، وہ ہمیں گزر گیا، اس پر وہ رہنا گزر چاہیے۔ گیا، ہاں بالکل وہ گزر گیا۔ الحمدللہ آپ کو اس کورس نے بہت فائدہ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت دے اور قرآن کو آمین آمین۔ سمجھ اور فہم میں اضافہ فرمائے۔ جی 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 تو مبینہ صحیح آپ جو جی بول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم، وعلیکم السلام۔ میرا نام مبینہ ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ یہ میرا دوسرا کورس ہے۔ پہلی بار میں نے آپ کا 40 ڈیز کی کلاس کی تھی، الحمدللہ اس کورس کو میں نے مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ کا اسم اور فعل کورس سٹارٹ ہوا تھا، تو اس وقت میں جوائن نہیں کر پائی کیونکہ مجھے انڈیا سے جوائن کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، اور میں نے ڈیفرنٹ جگہ سے عربک گرامر کورس کی ہے۔ پہلی بار آپ کے پاس ہی میں نے کورس کیا تھا، اس وقت مجھے کچھ بھی گرامر کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ ایڈوانس گرامر کورس کروں۔ جیسے ہی آپ کا کورس سٹارٹ ہوا تو میں نے بہت کوشش کی ہے، الحمدللہ میں نے آپ کے کورس کو جوائن کر لیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ میں اس کورس کو جوائن کر لی، اور انشاءاللہ مجھے آپ کے ساتھ اس کورس کو آگے بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہوں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا مزید اس میں آپ کے لیے۔ جی رضوانہ آپ بات کیجیے۔ جی میں نے پہلے بھی بات کری تھی ویسے، لیکن میں پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کا بہت، آپ کی ٹیم کا، آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے۔ قرآن شریف سیکھنا ہمارے لیے بہت جو ہے سمجھنا، اس پہ تدبر کرنا بہت آسان ہو گیا جب سے ایڈوانس کورس کیا ہے۔ اس وجہ سے خود بخود ہی اس کو جو ہے نا اینالائز کرنے کو دماغ میں ساری چیزیں آ رہی ہوتی کہ اس کو اس طرح، اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا، اور اس کو پھر یاد کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ اور پھر فقہ القلوب کی جو کلاس ہے وہ بڑی آسان ہو گئی کہ اس میں یہ کون سا فعل آیا ہے، یہاں پہ کہاں پہ زبر ہوگا، کہاں پہ کیا ہوگا، تو مطلب وہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آج دل اداس بھی ہے کچھ، کہ اللہ آپ کو پھر توفیق عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے کہ ہم آپ ایڈوانس کورس آگے کروا سکیں، علت والے حروف جو آپ رہ گئے ہیں، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی ٹیم کو بہترین اجر عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے، آمین۔ جی بالکل، انشاءاللہ اگلے کورسز جو ہوں گے اناؤنس کر دیے جائیں گے بالکل، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی دعاؤں کی جو ہیں قبول فرمائے اور منظور فرمائے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال اگر ہو کسی چیز کے بارے میں، کوئی کنفیوژن ہو یا کچھ بھی ہو، تو آپ اگر چھوٹی سی بات ہے تو یہاں بھی سوال کر سکتے ہیں اور اپنے گروپس میں بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کی جو اسائنمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ جی سعدیہ آپ بات کیجئے، سعدیہ خالد۔ جی میم، میں مطلب پارٹیسپینٹ تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ کورس جوائن کرنا تھا، مجھے کافی لیٹ پتہ چلا نا، تو یہ بیسک اس کے لیے کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بیسک عربک گرامر کہاں سے ہو سکتی ہے نیکسٹ؟ اس میں کوئی ایسا چانس اگر ہو تو میں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ جی اگلا کورس ہمارا اگر ایڈوانس کورس ہو تو ہم نے اس کے ساتھ یا اس سے پہلے بیسک ہوا تو آپ ٹچ رہیے گا ضرور، آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ آپ کوئی کورس کر رہی ہیں یا اپنا؟ جی میں تفسیر کے کورس میں ہوں، اور ابھی صحیح بخاری کے کورس میں بھی ہوں میں۔ بالکل، آپ وہاں ایڈمن سے پوچھ لیجیے گا نیٹ کے بارے میں، جب بھی ہو تو وہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی رضوانہ آپ کچھ کہنا دوبارہ چاہ رہی ہیں؟ رضوانہ اظہر۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ یہ پورٹل پہ یہ جو ہے ان کی وہ ریکارڈنگ وغیرہ تو موجود رہے گی نا، کیونکہ ہم اس کو، اور میں چاہتی ہوں پکا کروں اس کو جو ہے۔ بالکل، یہ ای لرننگ پہ اسی لیے کروایا گا کہ آپ کے پورٹل پہ ہر وقت آپ کے لیے ہر چیز جو آپ نے کورس میں کی ہے
अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी। अच्छा, अब कोई बताएगा कि सबसे ज्यादा मुश्किल आपको कहाँ पेश आई, कि मायूस हो गए कि अब नहीं ये कोर्स करना? अच्छा मोइन, आप कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। बाजी, जब ये 40 क्लासेस का पहला कोर्स था ना, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन आप जो कहती थी ना कि कानों से गुजार लें, तो वो बात मुझे आपकी बहुत अच्छे से याद थी कि बस कानों से गुजार लूं तो इंशाल्लाह आगे समझ में आ जाएगा। फिर इस्म किया दोबारा, तो जब कुछ समझ में आया था इस्म, फिर दोबारा से उसके जो है ना, दोबारा फेसबुक से मैंने लिखा उनको सबको सबको दोबारा 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 उनके लेक्चर सुने आपके, और फिर फेल किया तो फिर उसको भी दोबारा से सुना, यानी क्लास के बाद भी दोबारा सुनती थी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में आने लगा। और फिर अपनी फ्रेंड यानी जो अस्मा, मैंने उन्हें जब समझाया ना, जब मुझे बहुत अच्छा समझ में आया था कि मुझे आप लगता है कि जब पढ़ाने से आता है। बिल्कुल, जब आप पढ़ाते हैं तो आपको दोबारा से समझ आता है बहुत अच्छी तरह, और ग्रामर तो है ही रेपिटेशन का नाम। जी फरजाना, आप बात कीजिए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत हम पढ़ते भी रहे, लेकिन इस जब स्टार्ट किया तभी लग रहा था कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा, ये तो एडवांस कोर्स है। और जब वो साथ पिछला रिलेट करते थे बेसिक ग्रामर, तो कई दफा तो कनेक्शन बन जाता था और कई दफा तो पिछला ही भूला हुआ होता था, हालांकि कोशिश करते थे कि उसको रिपीट करें। और ज्यादा ये कि जब आखिर में जो सारे ये बाब पढ़े हैं ना मजीद फी के, इनको अभी तक जो है ना कुरान में से ग्रिप करना भी नहीं आया, लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह समझ सारा आ गया है। लेकिन अब इसकी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है इसकी। अब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला तो जरूर आपकी जो मेहनत है उसको कोशिश करेंगे कि बराबर हो जाए हमारे साथ मैं इंशाल्लाह समझ ताला। मैं समझती हूँ कि जब मैंने अब्वाब पहली दफ़ा पढ़े थे तो इसकी इतनी प्रैक्टिस की थी, इतना ज़्यादा मुख्तलिफ रूट्स के साथ लिखा था कि सफ़ों के सफ़े भर दिए थे जी। तसरीफ के। वो एक जो है ना तराजू अंदर अब बैठ गया। तो आप तराजू पे जब कुरान का कोई वर्ड आता है तो वो वजन आपके जहन में होता है, तो आप फौरन पहचान लेते हैं कि ये आप फलां बाप से हैं। और इस बाप की खूबियत ये है, तो जितना ज्यादा दोहराएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए ये आसान हो जाएगी। तो अल्लाह इंशाल्लाह। ताला हमें तौफीक दे कि हम इसको याद रख सकें, इसको अप्लाई कर सकें, कुरान को समझ सकें, कुरान को याद कर सकें। और मेरी बहुत 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 ज़्यादा दुआएं आप सबके लिए हैं। आप इस काम को आगे फैलाएं, आगे फैलाने वाले बने, और आगे से आगे ये काम फैलता चला जाए और कुरान फहम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। नियत अपनी रखें जहाँ तक अल्लाह आपको ले जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।